آیت نمبر 51. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. طاغوت کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ہر وہ سرکش قوت جو کہ اللہ کی بندگی سے روکے یا اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اور اپنا بندہ بنانا چاہے، اللہ کے حکم سے بڑھ کر یا اللہ کے حکم کے خلاف اپنا حکم منوانا چاہے. بس سمپل ڈیفینیشن یہ رکھ لیں، اللہ کے حکم کے خلاف اپنا حکم منوانا چاہے یا اللہ کی پسند کے خلاف اپنی پسند اپنی مرضی نافذ کروانا چاہے، وہی طاغوت ہے. یہ طاغوت انسان کا اپنا نفس ہو سکتا ہے، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، اور جنوں میں سے شیطان تو طاغوت ہے ہی. جہاں تک جبت کا تعلق ہے، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے. ایتھوپین لینگویج کا یہ ورڈ ہے جبت. جبت کہتے ہیں حبشی زبان میں جادوگر کو، جادو کرنے والا جو اوکلٹ سائنسز کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس طرح کے اعمال سفلیہ میں جو ملوث ہو. مثال کے طور پہ جادو، ٹونا، نجوم، فال نکالنا، یہ سب چیزیں جبت میں آتی ہیں. ہاتھ دکھانا، ہاتھ کی لکیریں کسی کو پڑھنے کے لیے کہنا، پھر جو وہ کہے اس پر یقین کر لینا، یہ بھی جبت میں آتا ہے. ہاروسکوپس پڑھنا اور ہاروسکوپس پر یقین کرنا، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ بھی جبت ہی ہے. ان چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے. اسلام بالکل نہیں چاہتا کہ مسلمان آکلٹ سائنسز کے اندر یا سائنس آف نمبرز کے اندر ان چیزوں کے اندر زیادہ انوالو ہوں. یہ چیزیں دراصل انسان کو وہمی بنا دیتی ہیں، بزدل بنا دیتی ہیں. اور جو یہ علم پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں یا نجومی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مستقبل بتاتے ہیں، آؤ ہم تمہیں غیب بتائیں. مستقبل تو غیب میں ہے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو نہ ان باتوں میں انوالو ہونا ہے، نہ ان باتوں پہ یقین کرنا ہے. یہ دراصل شرک ہے اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں غیب بتا سکتا ہوں. شگون لینا بھی اسلام میں نہایت ناپسندیدہ ہے، وہ بھی جبت ہی کی کیٹیگری ہے. مثال کے طور پہ رنگوں سے شگون لینا، کون سا رنگ منحوس ہے، کون سا رنگ مبارک. پتھروں کو مبارک یا منحوس سمجھنا. فیروزے کے بارے میں عام طور پہ وہم پایا جاتا ہے، ٹرکوائز، کہ یہ جو ہے یہ کوئی منحوس پتھر ہے. یا دنوں یا مہینوں کو منحوس سمجھنا اور ان میں شادی بیاہ نہ کرنا، یہ بھی شگون ہی کی کیٹیگری ہے، جبت کی کیٹیگری ہے. عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر شادی ہوئی تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ پڑے گی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مکے میں شوال کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا. کسی زمانے میں مکے میں وبا چلی تھی اور اس مہینے میں بہت سے لوگ اس وبا کا، اس پلیگ کا شکار ہو کے مر گئے تھے. اس کے بعد سے شوال کا مہینہ مکے والوں کے نزدیک منحوس قرار پا گیا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مٹانے کے لیے شوال ہی میں یہ دونوں کام کیے. تو بتائیں کیا نحوست ہوئی، نعوذ باللہ. ان جیسا خوش قسمت اور کون تھا جیسی حضرت عائشہ تھیں. کس کو ایسا شوہر ملا ہوگا اور کس کو ایسا مقام ملا ہوگا کہ قرآن میں ان کی معصومیت، ان کی پاکیزگی پر آیات نازل ہوئیں. اسلام شگون لینے کو سخت ناپسند کرتا ہے. یہ دراصل شرک ہی کی ایک قسم ہے. ساری طاقت اور خوشی اور غم اللہ کے اختیار میں ہے، کسی پتھر کے اختیار میں نہیں. بت پرستی میں اور پھر ان چیزوں کے اندر بتائیں کیا فرق رہ گیا. اگر یہ سوچا کہ میں نے جو یہ فیروزہ پہنا ہے، اس فیروزے کی وجہ سے مجھے غصہ زیادہ آ رہا ہے، اس طرح کے وہم پائے جاتے ہیں نا لوگوں کے اندر. یا میں نے فلاں سٹون پہنا تو
منگنی ٹوٹ گئی، یا شوہر کے یا والد کے کاروبار کے اندر نقصان یا گھاٹا ہو گیا، تو کوئی کہتا ہے مجھے ایمیتھسٹ نہیں سوٹ کرتا، کوئی کہتا ہے مجھے فیروزہ نہیں سوٹ کرتا، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈائمنڈ سب کو سوٹ کرتا ہے. کوئی ڈائمنڈ کے بارے میں نہیں کہے گا کہ نہیں یہ تو ہم کو سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ سیمی پریشس سٹونز ہی یا جو کم دام والے پتھر ہوتے ہیں انہی کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں. تو نہ کوئی پتھر ہماری قسمت کا مالک ہے، نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی رنگ، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ستارہ پرستی کا شرک تو ابراہیم علیہ السلام کے ملک میں ہوتا تھا، ان کی قوم ستارہ پرست تھی. ہاروسکوپس کیا بتائیں گے؟ کوئی ٹورس ہے اور کوئی ایکویریس ہے، اور اس قدر خیال سے پوچھنے گے تم کیا ہو؟ اچھا تم اسکارپیو ہو؟ بھی اسکارپیو کی اور پتہ نہیں ٹورس کی تو دوستی نہیں ہو سکتی، اور شادی تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی. اب کیا ساری دنیا کے انسانوں کو 12 کیٹیگریز میں تقسیم کرنا ممکن ہے؟ کیا 12 طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ بیکار کی باتیں، وہمی باتیں ہیں ساری. مشرک قومیں دراصل حد درجہ وہمی ہوتی ہیں. 13 کا نمبر منحوس، اور فرائیڈے دا 13th یہ بھی ان کے ہاں منحوس سمجھا جاتا ہے. اسلام نے سختی کے ساتھ ان چیزوں سے روکا، لیکن افسوس کی بات کہ آج مسلمان بھی شگون پرست ہو گئے اور احساس بھی نہیں کہ توحید سے ہٹ کر اور شرک میں پڑ گئے ہیں. محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے. محرم میں اس لیے نہیں کرتے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، کہتے ہیں اس لیے خوشی نہیں منانی چاہیے. اگر شہادت کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محرم میں خوشی نہیں منانی چاہیے، تو پھر ایک ہی شہادت پر اکتفا کیوں کیا جائے؟ اس طرح دیکھا جائے تو علی رضی اللہ عنہ بھی تو شہید ہوئے، عمر بھی شہید ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہما یہ بھی تو شہید ہوئے. احد کا دن سب سے بڑھ کر سوگ تو احد کے دن منانا چاہیے، اس مہینے میں سوگ منانا چاہیے جس مہینے میں احد کی جنگ لڑی گئی تھی. 1 2 3 نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت. شہادت کا جہاں تک تعلق ہے تو کہاں کہاں تک ہم غم منائیں گے شہادتوں کا؟ اسلام کی تاریخ تو شہادتوں کی داستان سے رنگین ہے، اور اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ غم کے دن کو یا مشکل کے دن کو یا موت یا شکست کے دن کو سوگ کا دن بنا لیا جائے. اسلام کا یہ مزاج نہیں. نہ اسلام خوشی کی تاریخوں پہ جشن مناتا ہے، نہ غم کی تاریخوں پہ غم مناتا ہے. لائف گوز آن، فارورڈ لکنگ ہے اسلام. ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر مقید ہو کے رہنے والے لوگ نہیں ہوتے مسلمان. فارورڈ لکنگ ہے، آگے دیکھتے ہیں. تو اگر اس مزاج سے ہٹ کر کوئی شہادت کو غم کا دن مناتا ہے، تو اگر شہادت کا غم منانا ہے تو پھر سب کا غم منائیں، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور ساری شہادتوں کا غم منائیں گے تو کوئی مہینہ نہ بچے گا. دوسری یہ کہ غم منانے کا حکم 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں، سوائے بیوہ کے. بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. اور جہاں تک شہیدوں کا تعلق ہے وہ تو ہم سورہ بقرہ آیت 154 154 اور سورت آل عمران آیت 170 171 اس میں پڑھ آئے ہیں کہ شہیدوں کو تو مردہ بھی مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، فرحین، وہ تو خوش ہیں اپنے رب کے پاس. اب ذاتی طور پہ کسی کو عقیدت ہے اور اس وجہ سے وہ کوئی تقریب نہیں کرنا چاہتا اس کسی خاص دن، کسی خاص مہینے، یہ اس کا ذاتی معاملہ، اس کا اپنا فیل. لیکن ہمارے ہاں تو بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ خود بھی نہیں کرتے محرم میں شادیاں یا سفر میں، اور کوئی اور اگر کرے تو برا مان جاتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں. لگتا ہے جیسے وہ شخص مسلمان ہی نہیں، لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر دیا اگر محرم میں یا سفر میں اس نے شادی بیاہ کر لی. اور جب شادیاں دیکھتے ہیں محرم میں سفر میں ہوئی ہوتی ہیں، اب اس انتظار میں بعض دفعہ لوگ رہتے ہیں کہ دیکھیں جس کی شادی ہوئی اب طلاق کب ہوتی ہے، یا جو ان کی شادی ہوئی اب کسی کی موت واقع کب ہوتی ہے. کہتے ہیں اتنا برا شگون کیا ہے نا انہوں نے، محرم میں شادی کی ہے، تب یا تو مر جائیں گے یا طلاق ہو جائے گی، یا بچے نہیں ہوں گے، یا بچے ہوں گے تو مر جائیں گے، نعوذ باللہ. یہ ساری باتیں بدشگونی کی کیٹیگری میں آتی ہیں، یہ اسلامی رویہ نہیں ہے. سفر کو 13 تیزی کا مہینہ کہتے ہیں یا خالی کا مہینہ کہتے ہیں. طرح طرح کے اس میں جو ہیں وہ ریچولز اور رسومات بنا لی ہیں. کئی آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو کھلائی جاتی ہیں،
کہیں کوئی اور شگون جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ سب توہم پرستی ہے، یہ صرف وہم ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے بدشگونی کی ہے، شگون لیا ہے، تو اس کا کفارہ دینا ہے، اور کفارہ دعا کی شکل میں ہے. دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ، تیری بنائی ہوئی قسمت کے سوا کوئی قسمت نہیں، اور تیری بنائی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور کوئی معبود تیرے سوا نہیں. دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب کتاب اور سنت سے دور ہونے لگتے ہیں تو اس کی جگہ شگون پرستی دین بن جاتا ہے. اور ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے تو بہت زیادہ ہی ہندوؤں کا اثر آ گیا ہے مسلمانوں کے اندر. ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں میں تو ہندوؤں کا بہت اثر ہے. شادی بیاہ پہ شگون لیتے ہیں، 7 سہاگنوں کا شگون لیتے ہیں، پیلے رنگ سے شگون لیتے ہیں، اور عارضی مصحف سے شگون لیتے ہیں. کبھی آپ بیٹھ کے تفصیل سے دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادیوں میں کس قدر شگون لیے جاتے ہیں، کس قدر جو شرک ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. بخاری مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر نہیں کراتے، بدشگون نہیں لیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. اسی آیت میں فرمایا کہ ایک تو یہ کیا حال ہے اہل کتاب کا کہ جبت اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے زیادہ تو یہ سیدھے راستے پر ہیں. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے. یہ آیت 52 ہے جو ہم نے پڑھی. پس منظر یہ ہے کہ یہود کے سردار مشرکین مکہ کے پاس جاتے تھے، کفار کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، اور ان کے ساتھ مل مل کر یہ یہود کے سردار جنگ کے پلان بنایا کرتے تھے، اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتے تھے. کعب بن اشرف بڑا مشہور یہودیوں کا سردار گزرا ہے. کعب بن اشرف سے ابو سفیان نے کہا، اور ابو سفیان ابھی اس وقت تک مشرک ہی تھے. کعب بن اشرف سے پوچھا کہ محمد نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنوں سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے. تو ابو سفیان نے پوچھا کعب بن اشرف سے کہ تم بھی یہودی عالم ہو، تم بتاؤ کیا محمد ٹھیک ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کعب بن اشرف نے کہا تم لوگ حق پر ہو اور محمد گمراہ ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی ایسے دشمن ہوئے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ توحید پرست ہوتے ہوئے مسلمانوں کو چھوڑ کر، جو خود توحید پرست ہیں سب سے بڑے، ان کو چھوڑ کر مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم زیادہ ہدایت پر ہو. تو کتاب کا عالم ہوتے ہوئے خواہشات نفس اور دنیا کی محبت میں آ کر حق کے بجائے شیطان والے کام کرنے لگنا، یہ رویہ سوائے اس کے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنائے اور کیا کرے گا. ایسوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور جن لوگوں پر اللہ لعنت کر دے، سمجھیں وہ اس درخت کے مانند ہیں جس کی جڑ کٹ گئی ہو. لاکھ اس کو پانی دیں اس پر کبھی بہار نہیں آئے گی، وہ ہرا بھرا نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری دولت، ساری عزت، ساری دوستیاں، پاور، پریسٹیج، پوزیشن ان لوگوں کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. آیت 53 ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو پھوٹی کوڑی تک بھی نہ دیتے. یعنی یہ جو کنجوسی کا حال ہے، بخل کا، ان کے علم اور دولت دونوں میں جتنا یہ بخل کر رہے ہیں اہل کتاب، اور اہل کتاب میں سے خاص طور پہ یہود، اگر ان کے پاس کہیں اللہ کا فضل بانٹنے کا اختیار ہوتا، رتی برابر کسی کو نہ دیتے، کوئی ہدایت کسی کو نہ دیتے، کوئی اچھی بات کسی کو نہ بتاتے،
مارے بخل اور مارے حرص کے سب کچھ خود سمیٹ لیتے. لا یؤتون الناس نقیرا، نقیر بھی نہ دیتے لوگوں کو. نقیر فتیل کی طرح کا لفظ ہے. فتیل کا آپ کو بتایا کھجور کی گٹلی پہ جو دھاگا سا لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل. نقیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی میں جو سیڈ ہے ڈیٹ کا، ڈیٹ سیڈ کے اندر ایک چیرا سا دیکھتی ہیں نا آپ، ڈپریشن سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نقیر. اور کیوں نہیں دیتے دوسروں کو؟ اس کی وجہ آگے بیان فرمائی آیت 54 55. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا. اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. انہی کا ذکر چل رہا ہے یہود کا کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ ان کے علاوہ کسی اور پر بھی اپنا فضل فرمائے. اتنے نااہل بن گئے، ہدایت کا حق ادا نہ کیا، اللہ کی شریعت نافذ نہ کی، اللہ کی کتاب کی ذمہ داری ادا نہ کی، صرف متکبر ہو گئے، مغرور ہو گئے کتاب کے اوپر. اپنی نااہلی کے باوجود آس لگائے بیٹھے تھے کہ نبوت اور وحی بنی اسرائیل ہی میں دوبارہ سے جاری ہوگی، اور جب نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئے. اب یہ اللہ کا اختیار، اللہ کا پروگیٹو ہے کس کو کیا عطا فرمائے. حسد دراصل اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے، اللہ پر شک کا اظہار ہے حسد، کہ اللہ اس کو کیوں دیا، مجھ کو دینا چاہیے تھا. نعوذ باللہ، ایسے کہنا کہ اللہ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، یا اللہ کی تقسیم پر خفا ہو جانا کہ میرا حق تھا مجھ کو نہیں دیا اللہ نے میرا حق مار کے کسی دوسرے کو دے دیا. یہ ہے دراصل حسد کی نفسیات. تو اللہ کی مرضی، جس کو چاہے اللہ دے. اللہ نعوذ باللہ کوئی ناانصافی نہیں فرماتا. اللہ جس کو جو دیتا ہے سوچ سمجھ کے دیتا ہے، اپنے علم اپنی حکمت کی روشنی میں دیتا ہے. انسانوں کو چاہیے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اللہ کی تقسیم کو قبول کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا فضل تو ایکسکلوسیو فضل ہے، خصوصی فضل ہے نبوت کا. وہ تو ظاہر دوسرے کو کسی کو نہ ملا، یعنی اس زمانے میں پچھلے انبیاء کو ملا اللہ کا خصوصی فضل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، یہ اللہ کا خصوصی فضل، ذاتی فضل ان کے اوپر. لیکن جہاں نبوت خصوصی فضل ہے وہاں قرآن تو عمومی فضل ہے، عام فضل ہے. اس کے اندر جو چاہے قرآن کی روشنی میں اپنی آخرت سنوار لے، اپنے اعمال کو درست کر لے. اور پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی غیر تو نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان سے ہیں. نبوت جو ہے اس خاندان سے کہیں باہر تو نہیں گئی. لیکن یہودیوں میں سے 10 سے زیادہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان نہ لائے، حسد کی آگ میں جلتے رہے. حسد کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ الحسد تمنا زوال النعمہ. حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے، کہ مجھے نہیں ملتا اس کو بھی نہ ملے، یا جو چیز اس کو ملی ہے اس سے اس کو اذیت پہنچے. حسد بڑا تباہ کن ڈسٹرکٹیو جذبہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے، فرمایا ایاکم والحسد، دیکھو حسد سے بچتے رہنا. فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ یہود دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے بنتے رہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلیں گے.
منکرین نبوت کی یہی سزا ہے. فرمایا آیت 56 ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے یقیناً ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. نون ضاد جیم نضج کا مطلب ہوتا ہے پکنا، ٹو رائپن. گوشت پک جائے، ٹینڈر ہو جائے، گوشت گل جائے، اس کو بھی نضجہ کہا جائے گا. پھل پک جاتا ہے، رائپ ہو جاتا ہے فروٹ، اس کو بھی نضجہ کہا جائے گا. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا زخم پک گیا، یا پھوڑے پھنسیاں جو ہیں بوائلز وہ پک جاتے ہیں. زخم کا یا پھوڑوں کا اس طرح پک جانا کہ اس میں پیپ پڑ جائے نا، پس آ جائے، یہ ہے کھال کا پک جانا. کھال کا خاص یہاں ذکر کیا گیا. سائنس نے آج ہمیں بتا دیا کہ ساری سینسٹیوٹی، ساری حساسیت انسان کی سکن میں ہوتی ہے، اور سکن کی بھی سب سے اوپر والی لیئر میں، ایپیڈرمس میں. اوپر کی لیئر جل جائے کھال کی، تکلیف کا احساس، پین کا سینسیشن ختم ہو جاتا ہے. اب ان کو اگر جہنم میں ڈالا گیا اور ان کی کھال جل گئی تو یہ جلنے کا عذاب چکھ نہ سکیں گے. انتظام یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں تیزی کے ساتھ تبدیل کر دی جائیں گی کہ جہنم کے عذاب کا ایک لمحہ بھی ان پر ہلکا نہ گزرے. اور جو نئی کھال آتی ہے ویسے بھی بہت حساس ہوتی ہے نا. کبھی آپ کا ہاتھ جلا ہو اور پھر اس کے اوپر دوسری کھال آئی ہو اور پھر ذرا بھی کسی گرم چیز پر وہ ٹچ کر جائے تو عام کھال کے مقابلے میں وہ نئی کھال زیادہ تکلیف دیتی ہے انسان کو، زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جہنم میں کھالیں اتنی موٹی ہوں گی کہ کان کی لو سے، کان کی لو سمجھتے ہیں، لوب آف دا ایئر، کان کی لو سے گردن کا فاصلہ کتنا ہے نارملی؟ کان کی لو سے گردن کا فاصلہ اتنا سا، یہ فاصلہ 700 میل کا ہو جائے گا. اتنے بڑے ہو جائیں گے جسم. کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی. یہ ایسی فائن سکنز نہیں ہوں گی، موٹی موٹی کھالیں ہوں گی. ایک ایک داڑھ، ایک ایک مولر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. جائنٹس ہو جائیں گے. اب کوئی ہنسے، کوئی ریشنلسٹ ہے، کوئی اسکیپٹک کہے گا کہ لو یہ عجیب عجیب باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں. تو دنیا میں جو لوگ جلتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ایڈیما ہو جاتا ہے نا، واٹر ریٹینشن. جلنے کے بعد نا پھول جاتی ہے چیز، ہونٹ موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بالکل سوج کے بند ہو جاتی ہیں، چہرہ اتنا سوج جاتا ہے نا، بڑا ہو جاتا ہے بہت. اللہ بچائے. ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کس کی کیا لمبائی چوڑائی ہے، جو حدیث نے بتایا ہم نے سن لیا. اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے. عبرت کا مزاج پیدا کرنا ہے، حجت کا مزاج نہیں، حجت بازی نہیں، عبرت کا مزاج اللہ ہمارا بنا دے کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھنا یہ انجام. اللہ ہماری 7 پشتوں کو ارد گرد جتنے ہمارے مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو بچا لے، اور دعا نکلتی کہ اللہ ان کفار کو بھی ہدایت دے دے. اللہ ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے نا کہ وہ اس انجام سے دوچار ہوں. آگ کی شدت اتنی ہوگی، اتنی موٹی کھالوں کے باوجود تیزی کے ساتھ وہ جلتی رہیں گی اور تیزی کے ساتھ ان کو بدلا جائے گا. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں جلنے کا مزہ. اللہ کی نافرمانی سے بہت بچے انسان. ایسا نہ ہو سستی میں زندگی ختم ہو جائے. دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے دین پر عمل نہ کریں تو جہنم میں تو ہر طرح کی پریشانی موجود ہے. آگے فرمایا اب سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا جا رہا ہے اس کے برعکس اچھے لوگوں کا انجام. آیت 57 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا. اور وہاں ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے.
بات بھی کریں گے تو پاک پاک سوچ رکھنے والے، پاک خیالات رکھنے والے، زبانیں جن کی پاک، اعمال، کردار، جسم، ہر چیز صاف ستھری پاکیزہ جوڑے، کسی چیز سے ان کی اذیت نہیں پہنچے گی، نہ کوئی ان کی بات بری لگے گی، نہ طنز اور طعنہ کرنے والے ہوں گے، نہ اذیت پہنچانے والے، نہ ان کے جسم سے کوئی بو آئے گی، صاف ستھرے۔ دنیا میں تو عین ممکن ہے کسی کو جوڑا نہ ملے، کسی کی شادی نہ ہو، یا ہو تو بیوی یا شوہر ایسا ہو جو پسندیدہ نہ ہو، اچھا نہ لگتا ہو، کوئی اخلاقی برائی ہو، کوئی جسمانی گندگی اس کے ساتھ اٹیچ ہو۔ لیکن آخرت اور جنت وہ جگہ ہے، جنت، کہ جہاں سب کی شادیاں ہوں گی، سب کو جوڑے ملیں گے اور نہایت پاکیزہ اپنی عین پسند کے ملیں گے، اور ہمیشہ وہاں لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں رہیں گے، ظلن ظلیلن، ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے، اور جس طرح پھول کے ساتھ خوشبو ساتھ ہوتی ہے، پھول کے ساتھ پھول کا رنگ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ عمل کا رنگ، عمل کی خوشبو ساتھ ہوتی ہے ضرور۔ عمل صالح اٹیچ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ۔ مسلم میں حدیث ہے، جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ بخاری میں حدیث ہے، جنت میں ایک درخت ہے، اس کا سایہ اتنا طویل ہے، اتنا واسٹ ہے کہ ایک گھڑ سوار، ایک ہارس رائڈر 100 سال چلتا رہے تب بھی سایہ نہ ختم ہو۔ امیجن کریں نا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا، تو جنت کتنی بڑی ہوگی۔ ہمیشہ کے عیش، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ہمیشہ کے عیش کے لیے چند سال محنت مشقت کر لے انسان، محنت کر لے، مشقت کر لے، مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ اب آگے کرنے کا ایک اور کام، ایک اور عمل صالح کی طرف ہماری نشاندہی کرائی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ امانت ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، خیانت سے بچنے کی تاکید ہے۔ کئی قسمیں ہیں امانت کی، کئی قسمیں ہیں خیانت کی۔ ایک تو یہ کہ اماناتی الی اہلیہا، مراد ہے کہ جو اہل ہوں، اہلیہا سے مراد اہل، جو ڈیزرو کرتے ہوں ان کو عہدے دے دو۔ امانت سے ایک مراد عہدہ لیا گیا ہے۔ حکومت کے عہدے، حکومت کی پوسٹ امانت ہے۔ مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ قومی اور گروہی تعصب میں، کسی نیشنل سیکٹ والے پریجڈس میں مبتلا ہو کر خیانت مت کرنا، امانت کو چھوڑ مت دینا، انصاف کی بات کرنا، معاملات میں عدل کرنا، دیکھ بھال کر عہدے لائق کوالیفائڈ لوگوں کو دینا۔ جو لوگ عہدے دینے کے ذمہ دار ہیں، یوں سمجھے کہ ایک طرح سے وہ امین ہیں، ان کے پاس وہ عہدے امانت کے طور پر ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو عملی یا علمی قابلیت نہ رکھتا ہو، کوالیفائڈ نہ ہو، ڈیزرو نہ کرتا ہو۔ سوچ سمجھ کر عہدے، سوچ سمجھ کر پوسٹس لوگوں کو دینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے عہدہ کسی کو محض دوستی یا تعلق کی بنیاد پر یا اہلیت معلوم کیے بغیر دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نہ اس کا فرض مقبول ہوگا، نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے، قابل اور اہل آدمی کو چھوڑ کر جانتے بوجھتے عہدہ کم قابلیت والے آدمی کو جس نے دیا، اس نے اللہ اور رسول سے خیانت کی۔ ظاہر ہے جب پوسٹس کے اوپر، اہم عہدوں کے اوپر نہ اہل لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے تو عوام کتنا سفر کریں گے، کتنا بھگتیں گے۔ اب اسی طرح جس کو عہدہ مل گیا، اب یہ اس کے پاس امانت ہے، اس کو اپنے عہدے کا حق ادا کرنا ہے، نہ اس کو وقت میں ڈنڈی مارنی ہے اور نہ کام میں ڈنڈی مارنی ہے، وہ تو خیانت کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی پوسٹ یا اکثر پوسٹس میرٹ کی بیسس پر نہیں دی جاتی،
تعلق کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، سفارش کے ذریعے سے دی جاتی ہیں، نیپوٹزم جس کو ہم کہیں، اقربا پروری۔ سفارش سے اور رشوت سے عہدے تقسیم ہوتے ہیں۔ نااہل لوگ، بیکار لوگ بڑی بڑی پوسٹس پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیچارے عوام سفر کرتے رہتے ہیں چند کم عقلوں کی وجہ سے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کے اہل نہیں، اس کے قابل نہیں، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت محتاط تھے اس معاملے میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ درخواست کی کہ مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر کر دیجئے، رولر بنا دیجئے کسی جگہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، آپ ضعیف آدمی ہیں۔ ضعیف سے مراد یہ نہیں کہ آپ بوڑھے ہیں، مطلب کہ آپ کمزور آدمی ہیں۔ منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق ادا کر دیا ہو۔ عہدہ کسی کا حق نہیں ہوتا، عہدے امانت ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ کوٹا سسٹم ہے، ایک صوبے کے کوٹے میں دوسرا آدمی نہیں رکھا جا سکتا، چاہے وہ کتنا بھی قابل ہو، اور اس صوبے کا آدمی کتنا بھی نااہل ہو، اس کو عہدہ اس لیے دے دیا جائے گا کیونکہ وہ صوبے کا ہے۔ تو یہ تو خیانت ہو گئی ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ عہدے کے لیے شرط کیپیبلٹی ہے، اہلیت، چاہے کسی صوبے کا ہو، کسی قومیت کا ہو۔ اسی طرح ترس کھا کے، رحم کھا کر عہدے دے دینا یہ جائز نہیں، قابلیت دیکھنی چاہیے۔ امانت کی دوسری قسم باتوں کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانتی، مجلسوں کی باتیں امانت ہیں، یعنی ان باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان نہ کیا جائے۔ یا کسی مجلس میں اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بات جو یہاں ڈسکس ہوئی آپ کسی اور کو بتائیں، اب وہ مجلس کی بات امانت ہو جاتی ہے، ٹرسٹ ہو جاتی ہے، کسی اور سے ڈسکس کرنے کا اب سننے والوں کو حق نہیں رہتا۔ اسی طرح جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ اب امین ہے، بہترین مشورہ دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے المستنشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ بہت اچھا مشورہ دیں۔ کسی نے اپنا راز بتایا، کوئی سیکرٹ بتایا، یہ بھی امانت ہے، اس سے پوچھے بغیر آگے نہیں بتائی جا سکتی بات۔ اسی طرح ہم نے لونڈی غلاموں پر، نوکروں پر بہت بات کی کہ مالکوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ اب اگر نوکروں کی ہم بات کریں کہ نوکروں کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے مالک کی، ایک آلو ایک پیاز نہیں اٹھا سکتے گھر سے پوچھے بغیر مالک سے، یہ خیانت ہو جائے گی۔ ان پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اور وہ گھر میں چیزیں خرد برد کریں، یا وقت پورا نہ لگائیں، یا کام میں ڈنڈی ماریں، یہ تمام چیزیں پھر خیانت کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں۔ جب انسان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کھڑا ہو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جانے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے حق آتا ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال خرچ کرتے ہیں، اور جب فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ، ایسا جسٹ فیصلہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود اپنے لیے چاہیں۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔